شنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين. سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عسرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم على طشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض. صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کنیزان امام عصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم سورہ نور کی اس 32ویں آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. لائق حمد و ستائش ہے وہ پروردگار جو کہ محمود ہے، اور جس نے محمد کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو خود اعلیٰ ہے اور اس نے علی مرتضیٰ کو امیر المومنین قرار دیا، جو فاطر السماوات والارض ہے اور اس نے فاطمۃ الزہرا کو سیدۃ نساء العالمین منتخب فرمایا، جو محسن ہے اور قدیم الاحسان ہے اور اس نے حسن و حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، سرداران جوانان جنت قرار دیا. عزاداران محترم، موضوع امام زمان ہے، اور آج کی مجلس بہت سادہ سی مجلس ہوگی، اس لیے کہ مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ اسے جو ہے کنٹینیو کیا جائے اسی موضوع پر. لہٰذا آج کا موضوع جو ہے امام کے وجود اقدس کے سلسلے میں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں، جس کا تذکرہ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر، جس کے آنے پر تمام کائنات جو ہے ایک سکون اور چین کی سانس لیتی. اس تمام کائنات کا وجود ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے نور کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے. نور کا ہونا اس کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے. اللہ اور نور یہ دو الگ الگ اشیاء نہیں ہیں، کیونکہ خود خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. جو موضوع ہے وہ مشکل ضرور ہے، لیکن وہ آسان بھی ہے. مشکل اس لحاظ سے ہے کہ وقت کے امام کے وجود اقدس کے سلسلے میں بہت سارے شعراء نے اس طرح سے ان کی توصیف بیان کی ہے، چاہے ان کے وجود اقدس کے بارے میں، چاہے ظہور امام زمان کے بارے میں، چاہے ان کی غیبت کے سلسلے میں. اس طرح سے ان کی توصیف بیان کی ہے کہ اس کو میچ کرنا کسی بھی بیان کرنے والے کے لیے، کسی بھی خطیب کے لیے، کسی بھی خطبہ دینے والے کے لیے جو غیر معصوم ہو، گنہگار ہو، وہ بڑا مشکل ہے. لیکن آسان اس لحاظ سے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مشکل کشا کا فرزند ہے، جو تمام امور کو آسان کر دیتا ہے، جو تمام مشکلوں کو حل کر دیا کرتا ہے. جتنا ہم امام کا ذکر کریں گے اتنا ہی ہماری توحید مضبوط ہوتی جائے گی. جتنا ہم اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہاں پر جس لفظ کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے لفظ نور. نور کہتے کسے ہیں؟ نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کی تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ النور الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ، یعنی نور وہ ہوتا ہے جو ذاتی طور پر ظاہر ہوتا ہے اور غیروں کو یعنی دوسری اشیاء کو روشن کرتا ہوا چلتا ہے، روشن کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ ہود کی 86 آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی کہ اللہ کی باقی ماندہ حجت تمہارے لیے کافی ہے اگر تم مومنین میں سے ہو. یعنی ایمان لانا شرط ہے. اللہ کی حجت ہمارے لیے کافی تب ہوگی جب ہم مومنوں میں سے ہوں گے، جب ہم ایمان لے کر آئے ہوں. شکر کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی شان میں خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا ہے.
ایک حدیث جس کے سلسلے میں تمام مذاہب متفق ہیں، اگری کرتے ہیں کہ ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے، اس قول کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی کہ رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دنیا سے اٹھ جائے، انتقال کر جائے، اور وہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اس کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ غور طلب بات یہاں پر ہے کہ رسول اللہ نے جہالت لفظ کا استعمال نہیں کیا، جاہلیت لفظ کا استعمال کیا ہے۔ جاہلیت کے معنی یعنی کہ رسول کی نبوت سے گزشتہ جو دور تھا، رسول کی نبوت سے پہلے کا جو دور تھا وہ کفر کا دور تھا۔ لہٰذا رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح سے مر جائے کہ اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ کفر کی موت مرے گا، وہ وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا ہو، کلمہ پڑھتا رہا ہو، شہادتین دیتا رہا ہو، لیکن اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ یقیناً کفر کی موت اسے حاصل ہوگی۔ جہالت کے لیے پھر بھی جو ہے کرم الہی کے لیے کوئی بہانہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جاہل شخص کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ جاہل بھی جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جاہل جسے ہم جاہل قاصر کہتے ہیں، اور ایک جاہل وہ جسے ہم مقصر کہتے ہیں۔ یعنی جاہل قاصر کون ہوتا ہے؟ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے جو کہ جانتا نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی امکانات بھی نہیں ہوتے کہ وہ جان سکے۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر افراد کے لیے عذر نہیں بنتا کہ وہ جو ہے دین کے سلسلے میں جستجو نہ کریں، تفتیش نہ کریں اور دین حق تک نہ پہنچیں، لیکن پھر بھی شاید آج کے زمانے میں کچھ ایسے علاقے ہیں جو ریموٹ کارنرز ہیں، ولیجز کے ریموٹ کارنرز، جہاں کے لوگوں تک جو ہے ہدایت نہ پہنچے اور ان کو اس دین کا علم نہ ہو، ان کو وقت کے امام کا علم نہ ہو، ایسے لوگ جاہل قاصر کہلائے جاتے ہیں۔ لیکن جاہل مقصر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ جانتا نہیں ہے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ حکم شرعی بھی جو ہے اگر دریافت وہ کر سکتا ہے لیکن وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یعنی ہمارے گھروں میں باقاعدہ توضیح المسائل رکھا ہوا ہے اور ہم جو ہے بلوغ کے سن میں پہنچ جائیں اور اس کے باوجود جو ہے جو ہمارے تمام واجبات ہیں، روزانہ کے واجبات ہیں، انہیں دریافت کرنے کی کوشش نہ کریں اور جان بوجھ کے جہالت اختیار کیے رہیں، جبکہ ہمارے بس میں ہے، پاسبلٹی ہے کہ ہم جان سکیں اور احکامات کو سیکھ سکیں، لیکن ہم نہیں کرتے، تو ایسے شخص کو جاہل مقصر کہا جاتا ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے علماء سے پہلے عہد لیا کہ وہ لوگوں کو اپنا علم عطا کریں گے، اور جاہلوں سے بعد میں عہد لیا، یہ پیمان لیا کہ وہ علماء سے جا کر علم حاصل کریں گے۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، ان کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے کہ وہ دوسروں تک اپنے علم کو پہنچائیں، اس علم کو پھیلائیں۔ علماء منتظر نہیں کہ کوئی، علماء کو انتظار کرنے کا حق نہیں ہے، علماء کو انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس آئے، کوئی ان سے پوچھے، کوئی سوال کرے تب جا کر ہم انہیں بتائیں۔ لیکن میں ان علماء کی بات کر رہی ہوں جو کہ معصوم ہیں، جو خود تربیت کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جب منبر رسول پر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے فرما جاتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی کہ مجھ سے پوچھ لو اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ امام نے یہ نہیں فرمایا اس کے پہلے کہ میرا انتقال ہو جائے، میں تم سے دور ہو جاؤں، لیکن اس کے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ بات اس حقانیت کی دلیل ہے کہ لوگ جو ہے خود اپنے امام کو کھوتے ہیں، امام ان کے درمیان سے غائب نہیں ہوتا ہے، امام انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، لیکن لوگ خود جو ہے اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔
عزیزاران محترم، معصومین فرمایا کرتے تھے نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، یعنی کہ ہم علماء ہیں، ہم ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم لرنڈ ہیں، اور ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو کہ طالب علم ہوتے ہیں، جو طلاب علم ہوتے ہیں۔ تو ہم جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت علیہ السلام قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک شیعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں جستجو علم ہونا چاہیے۔ خداوند عالم اپنے اسی نور کے سلسلے میں فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خداوند عالم سورہ صف کی 9ویں آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دے، اسے واضح غلبہ اور کامرانی عطا فرما دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، گرچہ مشرکین کو کراہت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اگر اس آیت پر غور کریں، اس آیت کریمہ پر، تو خداوند عالم اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ صرف ایک دین ایسا ہے جو کہ دین حق ہے۔ آج جو زمانے میں اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہر دین جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنا لو، اس میں سے کچھ نہ کچھ لے لو، ہر دین صحیح ہے، درست ہے، یہ جو ریلیجس پلورلزم کی بات کی جاتی ہے کہ ہر دین کو ہمیں اپنا لینا چاہیے، ایسے کئی افراد آپ کو نظر آئیں گے جو ہر دین کے ریچولز میں شامل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے فیسٹیولز کو، ان کے خداؤں کے سامنے جو ہے ان کو لے کر آتے ہوئے بتوں کے سامنے پوجتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی پرستش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن خداوند عالم فرما رہا ہے ہر دین مجھے قبول نہیں ہے، صرف ایک ہی دین حق ہے جس کے ساتھ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور وہ ایسا دین ہے جس کا غلبہ، واضح غلبہ ہو جائے گا۔ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی دین نے واضح غلبہ نہیں پایا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جسے دین حق قرار دے رہا ہے، یعنی دین اسلام قرار دے رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک اسے واضح غلبہ عطا نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ دور آنے والا ہے، ابھی یہ دور باقی ہے آنا، یہ مستقبل میں آنے والا ہے، ابھی حال میں یہ دور قائم نہیں ہوا ہے۔ وہ دور جہاں ہر طرف جو ہے لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا، وہ دور جہاں پر ہر طرف محمد الرسول اللہ کا بول بالا ہوگا، یعنی کہ محمد الرسول اللہ اس نعرے کو، اس کلمے کو رائج کیا جائے گا۔ اگر یہ دور آنے والا ہے اور اس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی ایسا ہے نا جو کہ علی ولی اللہ کا ماننے والا ہے، تبھی جا کر وہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے اس کلمے کو واضح غلبہ عطا فرمائے گا اور جو اسے رائج کرے گا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے متعلق قرآن میں کہاں پر درج ہے، قرآن میں کون سی آیت ہے جو امام زمان کے سلسلے میں ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ امام زمانہ کا وجود اس وقت، وجود اقدس اس وقت دنیا میں باقی ہے، حجت خدا اس وقت دنیا میں باقی ہے، اور اس کی بدولت جو ہے ہم تمام نعمتوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہوگا کہ ہر وہ آیت جو اب تک زندہ تعبیر ہے، یعنی جس کی تفسیر اب تک مکمل نہیں ہو پائی ہے، جس کی تفسیر اب تک ظاہر نہیں ہو پائی، اب تک سامنے نہیں آ پائی ہے، ہر وہ آیت امام کے وجود کی دلیل ہے، امام کے وجود پرنور کی دلیل ہے۔ آج تک قرآن باقی ہے اور خداوند عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے کہ تا قیامت اس قرآن کو باقی رکھوں گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن میراث ہے۔ اگر قرآن میراث ہے تو قرآن کا کوئی وارث بھی ہونا ضروری ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آج اللہ کی حجت ہمارے درمیان میں زندہ ہے، ہمارے درمیان سے گزرتی ہے، اور اس زمین پر اللہ کی حجت بن کر رہ رہی ہے۔
قرآن وہ کتاب ہے جسے بغیر وضو کے مس کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھوا نہیں جا سکتا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر میراث کے سلسلے میں خداوند عالم نے اتنی تمام شرائط رکھی ہیں، اتنے کنڈیشنز اور اسٹیپولیشنز رکھے ہیں کہ قرآن کو کس طرح سے ادا کیا جائے، قرآن کو کس طرح سے چھوا جائے، جب تک وضو کے حالت میں نہ ہو تم چھو نہیں سکتے، تو پھر ذرا خیال کیجئے کہ جو وارث قرآن ہوگا وہ کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، وہ کتنا طاہر و اطہر ہوگا۔ تفسیر میزان، تفسیر میزان علامہ طباطبائی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر اتنی وسیع ہے، الحمدللہ جو مجمع ہوتا ہے کافی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے اس تفسیر سے آشنا ہے کہ یہ تفسیر کتنی وسیع ہے، کتنی طولانی ہے۔ تو 20 جلدوں میں یہ تفسیر لکھی گئی، اور یہ تفسیر اس طرح کی ہے کہ سورہ بقرہ، تنہا سورہ بقرہ کی 10 جلدوں میں تفسیر لکھی گئی، 10 والیومز میں تفسیر لکھی گئی ہے سورہ بقرہ کی۔ اور ایک جو سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس کی تنہا تفسیر 800 صفحوں کی لکھی گئی۔ ایک جلد ہے لیکن ایک جلد کے اندر 800 صفحے ہیں، جس میں علامہ طباطبائی نے ایک سورہ حمد کی تفسیر لکھی۔ علامہ طباطبائی سے یہ سوال کیا گیا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے یہ تفسیر جو ہے وہ کیسے لکھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بھی میں کسی آیت کی تفسیر لکھتا تو میں اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیتا، اور پھر میں جو ہے دوسری تفسیر لکھتا، اور پھاڑ کر جو ہے اسے الگ کر دیتا تاکہ میں اس تفسیر کی طرف رجوع نہ کر سکوں۔ اور اس طرح سے تفسیریں جو ہیں وہ اکٹھا ہوتی چلی گئی اور جمع ہوتی چلی گئی، یعنی اتنی تفسیریں لکھی۔ دیکھیے علامہ نے اس تفسیر کو جو ہے جلایا نہیں، اس لیے کہ قرآن کو جلایا نہیں جاتا ہے، جلانا حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خلیفہ سوم کا جب زمانہ تھا تب وہ قرآن بے قرآن جو ہے جلاتا رہا اور انہیں راکھ کرتا رہا، لیکن قرآن کو جلایا نہیں جاتا۔ قرآن کے صفحے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی تحریر خراب ہو جاتی ہے، خستہ حالت ہو جاتی ہے، تب بھی ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ اسے یا تو جو ہے بہتے ہوئے پانی میں، پاک پانی میں اسے بہا دو، یا پھر اسے پاک زمین کے اندر دفنا دیا جائے، لیکن جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود پاک و پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ تو کہتے ہیں علامہ طباطبائی کہ جب 2 صفحے میرے جمع ہو جاتے تو اس کے بعد میں ان 2 صفحوں کی تفسیر کا نچوڑ ایک پیراگراف میں سمیٹتا، اور اس طرح سے میں نے تفسیر المیزان کو لکھا اور اسے مکمل کیا۔ یعنی کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تفسیر ان جلدوں سے، ان صفحات سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، کئی گنا زیادہ وسیع تھی۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ امام کے وجود اقدس کے سلسلے میں کون سی سب سے عظیم آیہ مبارکہ ہے جو لوگوں کو بتائی جائے اور اس سے امام کا وجود ثابت ہو جائے، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ سورہ قدر کی آیہ مبارکہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر۔ یہاں پر تنزل جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، وہ گزشتہ کے لیے یوز نہیں کیا گیا، وہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے، وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اور مضارع کا صیغہ اردو میں شاید ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اگر اسے انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ پریزنٹ کنٹینیوس کہا جاتا ہے، یعنی کہ پریزنٹ حال میں ہے اور کنٹینیو ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے امام زمانہ کے وجود اقدس کے سلسلے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو تمام امور نازل ہو رہے ہیں، وہ کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ اگر حال میں نازل ہو رہے ہیں، کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا جب رسول خدا پر نازل ہوتے تھے، پھر ان کے بعد جو ہے
وسیع رسول علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے، پھر ان کے بعد ان کے جانشین امام حسن پر نازل ہوئے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا۔ آج بھی کوئی حجت خدا موجود ہے جس پر تمام ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور تمام امر کو، تمام امور کو ان کے سپرد کرتے ہیں۔ ہر امر لے کر نازل ہو رہے ہیں، کوئی ایسا امر نہیں جو وہ لے کر نہیں نازل ہو رہے ہیں۔ ہر شب قدر میں کوئی نہ کوئی امر کسی نے تمام امور کو لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر امور لے کر نازل ہو رہے ہیں تو کوئی اولو الامر ہے جس کے پاس یہ اترتے ہیں، جس کے پاس یہ نازل ہوتے ہیں اور امور کو لا کر ان کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ امر کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اپنے رسول سے کیے گئے سوال کو درج کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ روح آخر ہے کیا؟ خداوند عالم نے جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیجئے اے حبیب کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ یعنی روح جو ہے وہ بھی امر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھی امر ہے، موت بھی امر ہے۔ تمام جتنی چیزیں ہیں خداوند عالم کی طرف سے جو صادر ہوتی ہیں وہ سب امور میں آ جاتی ہیں۔ تو ہر چیز اگر امر ہے تو جو ان پر قدرت رکھتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کتنے اس سال میں پیدا ہونے والے ہیں، کتنے اس سال میں مرنے والے ہیں، کتنے ہیں وہ ایکسیڈنٹس کے شکار ہونے والے ہیں، کتنوں کی کتنی روزی ہونے والی، کس کی روزی تنگ ہونے والی ہے، کس کی روزی وسیع ہونے والی ہے، کس کی کتنی اولاد ہونے والی ہے، کیونکہ وہ تمام امور کو لے کر اللہ کی حجت کے بارگاہ میں نازل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عالم اسی طرح سے سورہ دخان، یہ سورہ بھی وہ ہے جس کی تاکید کی گئی کہ شب قدر میں اس کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ شب قدر کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ اور اسی شب قدر کے سلسلے میں خداوند عالم فرماتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، تمام حکمت والے امور اس شب میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ رزق بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے، دعائیں بھی تقسیم کر دی جاتی ہیں، جتنا جس کا جیسا مقدر ہوتا ہے وہ سب اس شب میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہر چیز، ہر امر جو ہے وہ امام زمان کے حضور میں آتا ہے اور ان کے دست مبارک سے تمام کائنات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ خداوند عالم سورہ ہود میں بقیت اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور شرط لگائی ہے کہ اس میں ایمان شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے۔ اگر اللہ کی حجت کسی کے لیے کافی ہے وہ تو صرف اور صرف مومنوں کے لیے۔ امام زمان کو نام سے پکارنے کی ممانعت آئی ہے، حرمت آئی ہے۔ بہت سارے علماء، خصوصاً جو جتنے گزشتہ علماء تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ امام کو نام سے، ان کے اصل نام سے جو کہ رسول خدا کا نام ہے ان سے نہ پکارا جائے، لیکن انہیں ان کے القاب سے پکارا جائے، ان کی کنیت سے پکارا جائے۔ لیکن ایک لقب جو ہے امام کا وہ ہے بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے۔ جب ظہور ہوگا تب امام زمان اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو لوگ سوال کریں گے، جب امام اس آیت کی تلاوت کریں گے لوگ سوال کریں گے کون ہے اللہ کی باقی ماندہ حجت، کون ہے اللہ کی باقی رہ جانے والی حجت؟ تو امام فرمائیں گے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو تمہارے سامنے موجود ہے، دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہی بقیت اللہ ہے، بقیت اللہ الاعظم ہے۔ علماء نے ہمیشہ اس بات کی طرف تاکید کی کہ اگر ایمان و اعمال میں، ایمان و عمل میں کسی چیز کو منتخب کرنا ہو تو دیکھو، اگر عمل کو چھوڑنا پڑے لیکن ایمان کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ عمل کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کی توفیق عنایت ہو اور انسان جو ہے مستقبل میں توبہ کر لے، اور اگر خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سب سے بڑا تواب ہے، اللہ سب سے بڑا پلٹنے والا ہے اور وہ انسان کی توبہ اور مغفرت کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر ایمان انسان سے چھوٹ جائے گا، اگر عقیدہ اس کا جو ہے بہک جائے گا، اگر وہ گمراہ ہو جائے گا ایمان کے سلسلے میں، تو پھر ایسے میں صرف اور صرف اس کے لیے ہلاکت ہے۔
ہلاکت کے سوا ایسے شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کا ظہور ہوگا کب؟ کہا گیا جب 313 افراد جمع ہو جائیں گے تب امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب یہ 313 افراد کیسے ہیں؟ ہمارے درمیان اتنے علماء ہیں، اتنے زندگی جو ہے کتنے علماء اس دنیا میں جی کر جو ہے فوت ہو گئے، خداوند عالم کو پیارے ہو گئے، اس کے محبوب ہو گئے، اس دنیا سے رحلت کر چکے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام کے لیے وہ 313 افراد کون ہیں جس کا امام انتظار کر رہے ہیں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ وہ ایسی ویسی شخصیتیں نہیں ہیں، لیکن اگر امام انتظار کر رہے ہیں تو وہ سلمان جیسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں، مالک اشتر جیسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سید الشہداء کے لیے 72 کافی تھے، لیکن امام کے لیے تعداد جنگ بدر کے جہادیوں کی، مجاہدین کی تعداد رکھی گئی کہ 313 جب ہو جائیں گے تو وہ امام کے خصوصی انر سرکل میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی انر سرکل کا مکمل ہو جانا ضروری ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ امام کے جنرلز ہوں گے۔ جب آیت اللہ وحید خراسانی سے ان 313 کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے تلوار ہوگی، ایک تلوار ہوگی، اور اس تلوار پر جو ہے 1000 کلمات ہوں گے، جس میں اسم اعظم بھی شامل ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے یہ طی الارض کے مالک ہوں گے۔ یعنی کہ آج ابھی اس وقت جو ہے قدم ہمارا ملک ہندوستان میں ہے، اور ایک لمحے کے اندر جو ہے امام کے پاس خانہ کعبہ کے قریب مکہ کی سرزمین پر پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ خاص لوگ ہوں گے کہ جیسے ہی امام ظہور فرمائیں گے اور اپنی ندا لگائیں گے، یہ لوگ جو ہے جہاں بھی ہوں گے وہ فوراً امام زمان کے حضور میں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ جس کے 313 ایسے ہوں جو اتنے بڑے بڑے کرامات کے حامل ہوں، ان کا امام، ان کا سید، ان کا رہبر، وہ حجت خدا کیسی ہوگی؟ عزیزان محترم، ہمیں یہ ہم جب ظہور کی علامات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا جو ہے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اچھا، کچھ مذہب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب ظلم و جور سے بھری ہوگی تب امام آئیں گے، تب حضرت مسیح آئیں گے۔ جیسے عیسائیوں کے درمیان جو ہے مسیح کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو ان کے درمیان یہ ذکر ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ رجحان ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ ان کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام ایسے ہی دور میں آنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے برائیوں کو عام کرتے چلے جائیں، گناہ کرتے چلے جائیں، ایسی زمین کو جو ہے اس طرح سے مخلوط کر دیں، اس طرح سے اسے جو ہے پوری برائیوں سے، خرابیوں سے، کرپشن سے، فساد سے اس طرح سے بھر دیں تاکہ امام کا ظہور ہو جائے۔ اور یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے؟ بہائیوں کا عقیدہ ایسا ہے، اور جو کرسچنز میں ایوانجلیکل کرسچنز کہلاتے ہیں، ایوانجلیکل کرسچنز جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ برائی جو ہے زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ مسیح کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے۔ عزاداران محترم، عقیدے کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا، یہ ضرور کہا گیا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ دنیا تو بھرتی جائے گی ظلم و جور سے، دنیا تو برائیوں سے بھرتی جائے گی، تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، تم اپنے اعمال و اخلاق کو محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ وہ دور ہوگا جس کے لیے معصومین کا فرمان ہے کہ اس وقت ہاتھ پہ انگارے لے کر ایک ڈسٹنس کور کر لینا، ایک فرسخ کور کر لینا ایک انسان کے لیے آسان ہوگا، لیکن اپنے ایمان کا تحفظ بہت مشکل ہو جائے گا۔ عزاداران محترم، یہ سب صرف پیشن گوئیاں نہیں ہے، یا یہ سب صرف یوں ہی کلام نہیں ہے یا باتیں نہیں ہیں۔ حال میں نے جو ہے ایک عالم کی زبانی یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص جن میں تمام صلاحیتیں تھی کہ مرجع تقلید بن سکتے تھے، مجتہد کے پوزیشن پر تھے، مرجع تقلید بن سکتے تھے، یعنی مذہب تشیع کے تھے، اور انہوں نے جو ہے کچھ سال پہلے مذہب تشیع کو خدا حافظ کہہ کر وہابیت کو اپنا لیا۔ اگر ایک عالم کا، ایسا عالم
جسے مرجع تقلید ہونے کی جس میں تمام صلاحیتیں اور قابلیت تھیں، اگر اس کا حال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے سلفیت اور وہابیت کی طرف اس کا رجحان ہو جائے، اور آج وہ زندگی جو ہے حجاز میں گزار رہا ہے، سعودی آل سعود ملعون کے تمام نعمتوں کا لطف اٹھا رہا ہے، ان کے زیر سایہ جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر ایک عالم کا یہ حال ہے اور شیعوں کے خلاف کتابیں لکھ رہا ہے، شیعوں کے خلاف، مذہب تشیع کے خلاف جو ہے تحریریں لکھ رہا ہے اور پیش کر رہا ہے، اگر اس کا یہ حال ہے تو ہم جیسے عام لوگوں کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہر وقت میں ہم سے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے دعائے غریق کی تلاوت کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کبھی بھی اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرو، لیکن ہر وقت میں ہدایت طلب کرتے رہو کہ اے اللہ اپنے دین پر ہمیں باقی رکھ، اپنے عقیدے پر ہمیں باقی رکھ، اس عقیدے پر کہ آج بھی ہمارا امام جس کے زیر سایہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی سرپرستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بدولت ہم تمام اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہے ہیں، وہ قائم و دائم ہے، وہ اس وقت موجود ہے. ہمارا عقیدہ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے جو کہ مہدی موعود کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی کہ امام زمان جو ہے انہیں پرومس کیا گیا وہ آنے والے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو کہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، امام در امام. کبھی بھی اللہ اس دنیا کو، اس زمین کو اپنے حجت کے وجود سے خالی نہیں رکھتا. اگر امام زمان کے لشکر میں کوئی انسان شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کو جو ہے چھانا جائے گا، سیو کیا جائے گا، اس طرح سے یعنی فلٹر کیا جائے گا، تمہیں ایک مرتبہ چھانا جائے گا تاکہ اس میں سے جو خالص ترین افراد ہوں گے، جن کا ایمان مکمل ہوگا، پختہ ہوگا، باکمال ہوگا، صرف وہی جو ہے منتخب کیے جائیں گے. آنے والے نے سوال کیا مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں دوبارہ انہیں چھانا جائے گا، یعنی کچھ وقت بعد انہیں دوبارہ چھانا جائے گا، اور پھر جو اس میں سے جو پار ہونے والے ہوں گے، پھر اس نے سوال کیا مولا پھر کیا ہوگا؟ امام نے تیسری مرتبہ پھر انہیں چھانا جائے گا. یعنی اتنا سخت دور ہوگا، امتحانات بہت ہوں گے، آزمائشیں بہت ہوں گی. آج اس کووڈ کی پینڈیمک کو لے کر ہی دیکھ لیجئے کہ جب یہ شروع ہوا تھا کہ لوگوں نے کیسے کیسے سوال کرنا شروع کیے تھے کہ کیا قیامت آ گئی ہے، کیا امام نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے تھے کہ کیا اب ہم سب جو ہے ساری دنیا فوت ہو جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، کیا امام کا ظہور نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. ایسے عقائد جس کی رسول اکرم نے اور معصومین علیہ السلام نے پہلے سے پیشن گوئی کر رکھی ہے، وہ زمانہ ہوگا جب لوگ کہیں گے نہیں وہ تو مر چکے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو اب تک پیدا ہی نہیں ہوئے، نہیں وہ تو اب نہیں آنے والے ہیں، تمہارا یہ امام کیسا ہے. میں نے خود جو ہے ایسے افراد، میرا مشاہدہ ہوا ہے ایسے افراد سے جو مذہب تشیع کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے 12ویں امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا، 11ویں امام تک مانا، ان کا دامن تھام لیا، لیکن 12ویں امام نے ماننے سے انکار کیا. یہ ایسا سخت دور ہے، چھانا جا رہا ہے، ہمیں بار بار چھانا جا رہا ہے. اگر ہم امام کے اس لشکر تک پہنچنا چاہتے ہیں، امام کے ظہور میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں بارہا نہ صرف دعا کرنی ہوگی بلکہ اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہوگا. یہ کووڈ کی پینڈیمک ہم سب کے لیے جو ہے ایک اشارہ تھا کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی انسان جو ہے اسے موت آ سکتی ہے، کبھی بھی انسان رحلت کر سکتا ہے. خداوند عالم نے بہت سارے جو ہیں ہمارے عزیز و اقربا کو ہم نے دیکھا، بہت سارے ہمارے عزیز و اقربا کے گھر والوں کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا کہ مہلت نہیں ملی. کسی کو اس نے ایسے اس بلا میں مبتلا کیا کہ 2 دن پہلے کسی کو یہ خبر ہوئی، کسی کو پتا چلا کہ یہ بیماری ہے، اور 2 دن بعد ہمیں اس کے انتقال کی خبر آ گئی. یعنی موت کسی کا انتظار نہیں کرتی. خداوند عالم ہمیں وقت دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو امام کے وجود بابرکت سے منسلک کرنے اور ان کی خوشی کا سبب بنے.
عزاداران محترم، مجھ سے درخواست کی گئی کہ میں امام کی پھوپھی کا بھی ذرا سا تذکرہ کروں، بس ان کے ایک فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں ربط مسائب ہوتی ہوں۔ امام کی پھوپھی زینب کبریٰ، زینب اولیاء، جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے جسے ہم شریکت الحسین کہتے ہیں، جسے خود معصوم اپنی زبان مبارک سے عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں، فاہمہ غیر مفہمہ کہتے ہیں، جسے نہ تعلیم دی گئی لیکن وہ تعلیم یافتہ تھی، جسے کچھ سمجھایا نہیں گیا لیکن وہ خود جو ہے فہم رکھنے والی تھی، عاقلہ کہا جاتا ہے۔ جناب زینب کے اتنے سارے القاب ان کی فضیلت میں معصومین کی زبان مبارک سے، جناب زینب کی سب سے بڑی فتح، سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ فاتح کوفہ اور شام کہلائی، اور اس وقت جب کہ ہر ایک تھر تھرا رہا تھا، ہر ایک لرز رہا تھا، اس وقت جناب زینب نے اس نجس ابن نجس کے دربار میں جو ہے خطبہ دے کر خطبے کی زنجیروں سے اسے باندھ دیا۔ جب ایک مرتبہ امام سجاد کو اجازت نہیں ملی خطبہ دینے کے لیے، تو جناب زینب جو ہے کھڑی ہو کہ اے یزید، خطبہ تو طویل ہے، میں صرف اس کے جو ہے کچھ الفاظ کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جناب زینب نے اپنے خطبے کو بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کا ذکر کیا تھا، وَقِدْ كَيْدَكْ وَسَعْيَ سَعْيَكْ، یعنی کہ تو جتنے منصوبے بنانا چاہتا ہے یزید تو بنا لے، تو جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے یزید کوشش کر لے، لیکن جان لے کہ تو نیست و نابود ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی وحی باقی رہے گی۔ اس لیے کہ یزید وحی کا مذاق اڑایا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ تو بنو ہاشم نے کھیل رچا تھا حکومت کے لیے۔ اے یزید تو جتنا کر لے لیکن تیری تمام منصوبوں پر پانی پھر جائے گا، لیکن ہمارا نام ہے، اہل بیت کا نام ہے جو کہ زندہ رہ جائے گا، جو قائم و دائم رہے گا۔ عزاداران محترم، آپ کے لیے جو ہے میری ان باتوں کو سن لینا آسان ہے، میرے لیے یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ جناب زینب جس دربار میں کھڑی ہے وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، اور انہیں قیدی اور اسیر بنا کر لایا گیا ہے، ماحول جو ہے ان کے خلاف ہے، ہوائیں ان کے مخالف ہیں، لیکن ہر ایک وہاں پر جو ہے جو جناب زینب کو سن رہا ہے اور جناب زینب کی شجاعت اور دلیری کی ہو بہو علی مرتضیٰ کی شباہت نظر آ رہی اور اس طرح سے کہہ رہی۔ تو یعنی جناب زینب کیا سمجھانا چاہ رہی تھی؟ یزید تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو خاندان اہل بیت کو ختم کر دیا، میں نے تو حسین کو قتل کروا دیا، میں نے تو تمام بنو ہاشم کے جوانوں کو قتل کروا دیا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لیکن یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ جب اس کا تختہ پلٹے گا اور جب آنے والی نسلیں آئیں گی اور جو مستقبل کے دور آئیں گے تو اس میں جناب زینب جو مستقبل کو دیکھ رہی تھی وہ واضح اور عیاں ہو جائے گا ہر ایک کے لیے، اس لیے کہ جناب زینب جو اس مستقبل کو دیکھ رہی تھی، اے یزید آج تیرا یہ تخت ہے، آج یہ دار و مدار ہے، آج یہ حکومت ہے، آج تیرے پاس مال و دولت ہے، آج تو ہر ایک کے اوپر جو ہے اس طرح سے حکومت کر رہا ہے گویا تو ان کا بادشاہ ہے، تو اپنے آپ کو امیر المسلمین کہلا رہا ہے، لیکن یزید یہ وقت آئے گا جب یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، اور اس وقت جو ہے زائرین میرے روضے کی زیارت کے لیے آئیں گے، جب شام میں آئیں گے تو پھر وہاں پر جو ہے شام کو تیرے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، تیری کوئی قبر کا نشان نہیں ہوگا، تیری قبر جو ہے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ بن جائے گی، لیکن اے یزید میں رہوں گی، میری مرقد ہوگی، میرا روضہ ہوگا، اور جو بھی وہاں آئے گا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ جناب زینب کے شہر میں ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، یزید تیرے شہر میں نہیں، یہ سیدہ زینب کا شہر ہوگا، یہ سیدہ زینب کی سٹی ہوگی، ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ بس عزاداران محترم، یہی وہ بی بی ہیں جس کے سلسلے میں
امام سے جب ایک شخص کی ملاقات ہوئی، وقت کے امام سے جب ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی دعا کرنی ہو تو بس اپنے لبوں کو حرکت دو اور میں تمہاری پریشانی کو حل کر دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروا دوں گا۔ لیکن کبھی کبھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دعائیں فوراً مستجاب نہیں ہوتی۔ امام اس شخص سے فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تم تو مجھے 2 واسطے دو گے تو میں کبھی تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ شخص نے کہا، مولا وہ کون سے 2 واسطے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک، اگر تم میری دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی، اس شکستہ پہلو کا واسطہ دو گے تو میں کبھی تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ دوسرا، میری پھوپھی زینب کے دربار میں جانے کا واسطہ اگر مجھے دو گے تو میں کبھی اس واسطے کو رد نہیں کروں گا، کبھی تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ وہ بی بی تھی جو بعد حسین شریکت الحسین بن کے چلی، سپہ سالار حسین بن کے چلی، پورے کارواں کو سنبھالتی رہی۔ اور یہی وہ بی بی تھی جو کہ جناب سکینہ کو سنبھالتی رہی۔ آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ ہے جہاں راستے میں ایک مرتبہ جناب زینب کو سکینہ نظر نہیں آئی اور تمام کارواں کو جب روکا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے شمر ملعون سے درخواست کی کہ اے شمر، مجھے اجازت دے کہ میں اس بچی کو ذرا ڈھونڈنے چلی جاؤں، ذرا اسے تلاش کرنے چلی جاؤں۔ میں نے تمام مصائب کو چھوڑا، جب پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک معزمہ، ایک نقاب پوش معزمہ اپنی گود میں اس چھوٹی سی بچی کو لیے ہوئے اس کے چہرے پر شفقت کے ہاتھ پھیر رہی ہے۔ جناب زینب نے شکریہ ادا کرنا شروع کیا۔ اس معزمہ نے کہا، اے زینب، تم نے مجھے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ کوئی اپنے ماں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ آزاداران محترم، یہ 10 سفر جو کہ جناب سکینہ کے نام سے مشہور ہے، ان کی شہادت کے نام سے مشہور ہے، یہ تاریخ اتنا ستایا گیا اہل حرم کو، اتنا ستایا گیا بیویوں کو، اتنا ستایا گیا بچوں کو، کہ ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک چیز ہوتی ہے مدد اور ایک چیز ہوتی ہے ہمدردی۔ ہمدردی جو ہے، جب کوئی انسان کسی کو غمگین دیکھے، اس سے یہ سوال کر لے کیا ہوا۔ ہمدردی کا سب سے چھوٹا فکرہ یہی ہوتا ہے، کیا ہوا۔ کسی کو روتا ہوا دیکھے، کسی کو پریشان دیکھے، سے ہمدردی کا فکرہ ادا کرتا ہے، کیا ہوا۔ ہمدردی مدد سے بہت پیچھے ہوا کرتی ہے، ہمدردی کا مرحلہ مدد سے بہت پیچھے ہوا کرتا ہے۔ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب لکھتے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آزاداران محترم، یہ کیسی نوبت آ گئی تھی خاندان رسول پر، کیسے دن نمودار ہوئے تھے خاندان رسول پر۔ یہ سفر کی تاریخیں کتنی سخت ہیں، یہ تاریخیں کتنا شدید ظلم ڈھایا گیا خاندان اہل بیت پر۔ اور اسی خاندان میں امام حسین کی وہ 3.5 سال کی لاڈلی جو کہ اپنے بابا کو رو نہ سکی، جب روتی تھی تو کبھی شمر رخسار پر تماچے مارتا تھا، کبھی پشت کو تازیانوں سے لال کیا کرتا تھا۔ بچی تڑپ کر کہتی تھی، بھیا سجاد، شمر سے کہیے مجھے جتنے تماچے مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن میری پشت پر تازیانے نہ مارے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ بچی صرف 3.5 سال کی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں کوئی بچیاں ہیں جو اس عمر کے قریب ہے یا بچے ہیں جو اس عمر کے قریب ہے، تو آپ جانتے کہ ان کے بدن، ان کے جسم کتنے نازک ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے ماں کو، اپنے باپ کے بغیر جی نہیں سکتے۔ جس بچی نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا ہو،
تیروں سے زخمی بدن دیکھا ہو، چھلنی بدن دیکھا ہو، اسے نیند کیسے آتی؟ لیکن ایک رات وہ آئی جب بی بی سو گئی، اسے نیند آ گئی۔ اچانک آدھی رات میں بچی اٹھتی ہے اور فریاد کرنا شروع کرتی ہے، پھوپھی اماں، آئینہ ابھی، میرے بابا کہاں ہے پھوپھی اماں؟ ارے بابا مجھے لینے آئے تھے، مجھے کہا تھا اے سکینہ میں بہت اداس ہوں تمہارے بغیر، سکینہ میرا جی نہیں لگتا، اے سکینہ میرے پاس آ جاؤ سکینہ۔ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کو مجھے لا دو۔ مرتبہ بیبیوں نے رونا شروع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شام کا قید خانہ حسین کے عزا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں یزید کی نیند میں خلل پڑا۔ اسے بتایا گیا کہ بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اس تشت کو لے جاؤ، اس بچی کو کے حوالے اس کے باپ کو کر دو۔ جو بچی اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے، جو بچی اپنے باپ کو ترستی رہی ہو، اچانک اس کے سامنے اس کے باپ کا سر لا دیا جائے تو وہ بچی تڑپ کے مر نہ جائے گی؟ ایک مرتبہ سکینہ کو احساس ہوا، آنکھ کھولی، کیا دیکھتی ہے کہ سینے پہ بابا کا سر رکھا ہے۔ زندان میں گویا ایک زلزلہ آیا جب سکینہ نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے بابا، کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ میں آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، آج آپ میرے سینے پر۔ اس کے بعد فریاد کرنا شروع کیا، بابا آپ کی داڑھی پر خون سے خضاب کس نے کیا بابا؟ بابا اس چھوٹی سی عمر میں مجھے کس نے یتیم کیا بابا؟ بابا عید والے دن جو آپ نے گوہر پہنائے تھے وہ شمر ملعون چھین کر لے گیا بابا۔ اس کے بعد کہتی ہے میرے غریب بابا، میرے مظلوم بابا، میرے بے کفن بابا، آپ نے مجھ سے کہا تھا بابا اے سکینہ پیاس کی شکایت نہ کرنا، بابا اتنے میلوں کا میں سفر کرتے آئی ہوں، سکینہ نے پیاس کی شکایت نہ کی، بابا تماچے لگتے رہے میں نے شکایت نہ کی، بابا پشت پہ تازیانے مارے جاتے رہے میں نے شکایت نہ کی، بابا مجھے تنہا اونٹ کی ننگی پشت پر رسن بستہ کر دیا بابا، لیکن پھر بھی میں نے شکایت نہ کی بابا۔ مرتبہ امام حسین نے آنکھیں جب نہ کھولی تو بی بی کہتی ہے بابا آپ کو بھیا اکبر کا واسطہ بابا، بابا اتنی چھوٹی سی زندگی میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی 4 سالہ بچی کے بال سفید ہو گئے ہو، اس کی کمر خم ہو گئی ہو؟ ایک مرتبہ بچی یہ کہہ کر خاموش ہوئی، سارے زندان میں خاموشی طاری ہوئی۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، بچی کا ہاتھ اٹھایا، مرتبہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جملے کا کہنا تھا ایک کوہرام برپا ہوا، ہر بی بی پکارتی ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، لیکن ایک بی بی رباب تھی، سکینہ کے انتقال کی خبر سنی، آنکھوں کی بینائی چلی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی اور فریاد کرتی واہ قسمتا، واہ قسمتا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، فاطمہ الزہرا کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ذریعے سے تمام مظلومین خصوصاً ان کے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لینا نصیب فرما،
پروردگار اس غیبت کے دور میں تمام ہم و غم و علام کو وقت کے امام سے درگزر فرما، اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ تجھے سیدہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہم سب کے والدین کے سائے کو ہم پر بنائے رکھنا، ان کی عمر دراز فرما، انہیں صحت بخشنا۔ پروردگار سید الساجدین کا واسطہ جو بھی بیمار اور مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اس کووڈ کے پینڈیمک کو ہمارے درمیان سے دفع کر کے تمام بند راستوں کو ہمارے لیے کھول دے، تاکہ ہم دوبارہ سے حج اور زیارت معصومین علیہ السلام خصوصاً زیارت حسین پر جانے کا شرف حاصل کر سکیں۔ ہم سب کو وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب فرما، ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما۔ ہم سب کو ان کے منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، حتیٰ کہ ان کی شیوں میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی رزق کے لیے پریشان حال ہیں انہیں حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار ان مجالس عزا کے طفیل میں، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے معیوب و ناقص اعمال کو ان تمام مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار الہ ان سوروں کو بار امام چہردہ معصومین علیہ السلام، تمام شہداء اسلام، خصوصاً سید الشہداء کو، تمام شہداء کربلا، اسیران کربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو نذر فرماتے ہوئے کل مرحومین مومنین اور مومنات کی ارواح کو ایصال فرمایا۔ بار الہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو وسیع کشاد اور منور فرما۔ بار الہ ان کے تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما، ان کی ارواح کو جلد از جلد باج السلام پہنچا کر انہیں سعادت نصیب فرما۔ روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی جوار رحمت میں، جوار معصومین علیہ السلام میں، اعلیٰ علیین میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔